رمضان مانگے رمضان رمضان مانگے غفران رمضان رب کے مہمان رمضان ماہ رمضان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس وقت موجود ہے جامع مسجد جیلانی میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سوالوں کا جوابوں کا سلسلہ جاری ہے اس وقت۔ جیسے کہ آج 16 رمضان المبارک ہو چکا ہے، جو مغفرتوں کا عشرہ ہے، اور جس کے اندر مغفرت کے اندر جو عشرہ ہے اس کے اندر سب سے بڑا جو وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب نتوب الیہ، تو یہ جو عشرہ ہے مغفرتوں کا، تو اس کے اندر یہ آپ ضرور خیال رکھیں کہ اگر یہ وظیفہ اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت ضرور کی جائے گی۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ علامہ محمد عامر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور سوالوں کا جواب سلسلہ جاری ہے، جس کے اندر آج ہمارے ساتھ جو سوال کرنے کے لیے لائن پہ موجود ہے ہماری اینکر پرسن طیبہ طاہرہ۔ جی طیبہ طاہرہ، کیا سوال پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میں ہوں طیبہ طاہرہ حمید میمن۔ رمضان المبارک کے حوالے سے عارف سونی سر کا پروگرام جو ہے ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں کافی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں یہ رہنمائی فرمائیں کہ روزے کے حوالے سے اگر ہم کوئی چیز ٹیسٹ کر لیتے ہیں، جیسے کوئی ریلیٹیوز آ گئے، مہمان آ گئے، ہمیں اس میں نمک یا چینی کی مقدار کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ آیا وہ زیادہ تو نہیں ہے، تو اس طرح سے اگر وہ حلق میں اتر جائے تو کیا اس سے روزے کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا، یا اس سے روزہ جو ہے وہ ہمارا ٹوٹ جائے گا؟ تو میں بہت شکر گزار رہوں گی اگر اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو یہاں میں ایک اور کویشچن پوچھنا چاہوں گی کہ ایک فیس واش میری سسٹر نے یوز کیا جس کی فریگرنس جو ہے بہت ہی زیادہ ہارڈ تھی، تو اب وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جب میں نے فیس واش کر لیا، وضو کر لیا، لیکن اس میں ہیٹ اتنی تھی کہ مجھے اپنے گلے میں کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی، تو آیا میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ کیونکہ شام تک جب تک اس نے روزہ نہیں کھولا اسے اپنے گلے میں کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی، نہ ہی فیس واش اس نے نگلا تھا، نہ ہی فیس واش اس کے حلق میں گیا تھا، لیکن اس کی فریگرنس اتنی زیادہ تھی جس کی اسمیل سے اس کے گلے میں کڑواہٹ آ رہی تھی۔ تو اس سے روزے پر کوئی خاص اثر تو نہیں ہوا، یا اس کے روزے پر جو ہے وہ روزہ مکروہ تو نہیں ہوا، ٹوٹ تو نہیں گیا؟ اسے اس بات کے بارے میں کافی تشویش تھی، تو میں علامہ صاحب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ کائنڈلی اس بارے میں جو ہے اس حوالے سے مجھے ضرور گائیڈ کریں کہ اس کے روزے پہ کوئی اثر تو نہیں پڑا، یا اس سے کوئی روزے پہ اثر تو نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ طیبہ طاہرہ حمید میمن، پاور پلس نیوز کراچی۔ طیبہ طاہرہ نے 2 سوال کیے، ایک تو چکھنے کے متعلق کہ اگر کھانا اگر بچوں کو یا اس کے شوہر کو اگر چکھنے کے لیے اگر ذرا سا اگر زبان میں ٹچ کریں، اور دوسرا جو فیشل کیا ہے انہوں نے، اس میں اسمیل اتنی تھی کہ ان کو جو ہے نا کڑواہٹ محسوس ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جس وقت حالت روزے میں گھر میں عورتیں کھانا بناتی ہیں تو اس وقت جو چکھنے کا رواج ہے تو اس میں روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو یاد رکھیں کھانا بناتے وقت روزے کی حالت میں اسی صورت میں چکھیں کہ جب آپ کو گھر والے کی طرف سے کوئی پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہو، یعنی ہر عام معاملے میں یہ معاملہ نہ کیا جائے۔ جہاں آپ یہ دیکھتی ہیں کہ اگر گھر میں اگر کھانے میں نمک تیز ہو گیا یا کوئی مرچیں زیادہ ہو گئیں تو آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ آپ صرف زبان پہ رکھیں، اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارنا، زبان پہ رکھ کر اس کی نمکینی یا اس کی مرچوں کی اس کا پتہ چل جاتا ہے، تو صرف یہ اسی صورت میں اجازت ہے کہ جب آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ بصورت دیگر ہر عام حالات میں جب گھر میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو ایسے کام سے بچا جائے، اور اس طرح زبان کے ذریعے بھی چکھنے سے اس کو اپنا اس سے بچا جائے۔ اور حلق کے نیچے اترنا تو دونوں صورتوں میں، چاہے وہ کرگ والا جیسا بھی آزمائش کی صورت بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، اگر دونوں صورتوں میں اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو پھر تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا سوال جو تھا کہ حالت روزہ میں فیشل کیا اور اس کی کڑواہٹ، دیکھیں حالت روزہ میں فیشل کروایا جا سکتا ہے بشرطے کہ فیشل کروانے میں کوئی غیر شرعی اور امر نہ پایا جائے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ کڑواہٹ کا محسوس ہونا، تو وہ کڑواہٹ ظاہری سی بات ہے منہ کے اندر تو فیشل کی دوا نہیں لگائی جاتی یا کریم نہیں لگائی جاتی، تو اگر اس کی خوشبو وغیرہ سے، اسمیل وغیرہ سے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آپ کو ہو رہا ہے تو اس پہ روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اتنا مبالغہ آرائی کر کے اسے نہ سونگا جائے کہ اس کی جو ہے نا اس کا ذائقہ یا اس کی خوشبو آپ کو بہت زیادہ مبالغے سے محسوس ہو، بچا جائے، لیکن یہ کہ اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو آپ نے کھائی ہو یا منہ میں رکھی ہو اور حلق سے نیچے اتر گئی ہو۔ دوسرا یہ کہ آج کا جو آپ نے جو خلاصہ ہے، جو آپ نے جو بیان دیا ہے،
رفع دین کے بارے میں، تو ذرا اس کے بارے میں ناظرین کو ہمیں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، رفع یدین یعنی رفع یدین کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ یہ فی زمانہ بھی ایک قوم، ایک جماعت ایسی ہے، یہ چند فیصد لوگ ہیں، تو وہ ابھی بھی کرتے ہیں، یعنی رکوع کی طرف جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ رفع یدین والا حکم حضور کی سنت تھی، حضور نے کیا ہے، ابتدائی اسلام میں رفع یدین تھا، صحابہ نے کیا ہے، اور اس حوالے سے بخاری مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ رفع یدین والا حکم منسوخ ہو چکا تھا اور بعد میں رسول اللہ نے اسے ترک کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر بن خطاب، دیگر جید قسم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے یہ عمل نہیں کیا، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ والا معاملہ بعد میں منسوخ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے بھی اسے آخری ایام میں ترک کر دیا تھا، جس طرح کے بہت ساری روایات ترمذی کے اندر بھی موجود ہیں۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی طحاوی کے اندر پورا ایک باب ذکر کیا رفع یدین کے حوالے سے، جس میں آپ نے متعدد احادیث کریمہ ذکر کی ہیں کہ جن میں یہ بات انہوں نے ثابت کی ہے کہ حضور نے رفع یدین کو آخری ایام میں ترک کر دیا تھا۔ ابتدائی اسلام میں تھا، دیکھیں ابتدائی اسلام میں بہت ساری چیزیں تھیں، دوران نماز لوگ گفتگو بھی کرتے تھے، سلام کلام بھی ہوتا تھا، لیکن نماز پر کوئی حرج اور کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، منع نہیں تھا۔ بعد میں نماز کے دوران گفتگو کرنے سے یا کلام و سلام و طعام سے منع کر دیا تھا، اور بعد میں جب یہ حکم منسوخ ہوئے گا تو اب اگر کوئی نماز میں کلام کرے گا تو اس نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابتدائی اسلام میں تھیں لیکن بعد میں ان سے منع کر دیا گیا تھا، انہی میں سے یہ رفع یدین والا معاملہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں منع کیا گیا۔ اسی وجہ سے ہمارے احناف اور دیگر بہت سارے شوافع میں سے بھی اور بہت سارے بزرگ ہمارے اس سے منع کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہی اسی میں جو ہے نا حقیقت ہے۔ لیکن بہت سے بولتے غوث اعظم نے بھی رفع دین کیا تھا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں غوث اعظم، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے، جیسے ایک مسئلہ ہے تو اس مسئلے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مجتہد علماء ہوتے ہیں، جیسے امام شافعی ہو گئے، امام احمد بن حنیفہ ہو گئے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل ہو گئے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک امام کے نزدیک وہ جزیہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کے نزدیک کچھ اور ہوتا ہے۔ اب وہ دلائل کی بنا پر وہ بات کرتے ہیں، تو اگر کوئی مجتہد کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے، جیسا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے فقہ کے اندر، اور امام احمد بن حنبل چونکہ مجتہد ہیں اور ان کے نزدیک رفع یدین ہے، تو آپ حضرت امام احمد بن حنبل کے چونکہ آپ ان کے مقلد تھے اور ان کی تقلید میں ایسا کر رہے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں، وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجتہد اگر خطا پر بھی ہو تو پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ فی زمانہ بعض لوگ ہیں غیر مقلد، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ خود ہی جو ہے نا قرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے مسئلے، ہمارے اتنی کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے جو اگر کسی مجتہد کا مقلد ہے اور تقلید میں وہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر مقلد ہے اور وہ غیر مقلد جو ہے وہ اپنے طور پر یہ کر رہا ہے تو پھر وہ غلط کر رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ کو کے بارے میں امام صاحب نے کافی تفصیلات بتائی، آپ کو کافی حدیث سنائی، ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان کے بیان کی طرف۔ کہ ابتدائی اسلام میں ان سے ممانعت نہ تھی، بعد میں ان سے ممانعت آ گئی اور بہت ساری چیزیں ختم کر دی گئی۔ اسی طرح ان میں سے رفع یدین بھی ہے کہ رفع یدین ابتدائی اسلام میں تھا، حضور نے بھی رفع یدین کیا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی رفع یدین کیا ہے، لیکن بعد میں اس حکم کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اس پر چند روایات سنتے ہیں۔ عن علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال عبد اللہ بن مسعود الا اصلی بكم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديثا حسنا وبه يقول غير واحد من اهل البيت من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین۔ حدیث پاک ترمذی کی حدیث پاک کے حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ الا اصلی بكم صلاۃ رسول اللہ، کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو فصلا، تو حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ، آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے،
الا فی اول مرہ، مگر شروع میں یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ وبه يقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اور اسی کے قائل حضور نبی کریم علیہ السلام کے کئی صحابہ اور تابعین ہیں کہ صرف ابتدائی نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین ہے، اس کے علاوہ بقیہ نماز کی کسی بھی جگہ پہ رفع یدین ہے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی اور صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کروایا اور بعد میں نہیں کیا، اور فرمایا کہ رسول اللہ آخری عمر میں اس طرح نماز پڑھتے تھے، یعنی صرف رفع یدین ابتدائی نماز میں تھا، نماز کے بقیہ ارکان کی ادائیگی کے وقت نہیں تھا۔ تو یہ حدیث پاک بتاتی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا حضور کی نماز پڑھ کے بتانا اور اس میں صرف ابتدائی نماز میں رفع یدین کرنا، بقیہ کسی جگہ رفع یدین نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی آخری نماز جو تھی وہ ایسی تھی جس میں صرف ابتدائی نماز میں رفع یدین تھا، بعد میں نہیں تھا۔ تو حضرت صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کا رسول اللہ کی نماز پڑھ کے بتانا کہ اس طرح رسول نماز پڑھتے تھے اور صرف ابتداءً رفع کرنا، رفع یدین کرنا، پھر نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں بخاری و مسلم کی وہ روایات ہیں کہ حضور نے رفع یدین فرمایا تھا، صحابہ نے بھی فرمایا تھا، تو اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ رفع یدین کیا گیا تھا، لیکن وہ ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں رفع یدین کے حکم کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب یہ اتفاق ہمیں گھبراہ کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون ابهامه قريب من شحمتي اذنيه ثم لا يعود۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تکبیر کہتے جب نماز شروع کرتے، رفع یدیہ حتی یکون ابہامہ قریبا من شحمتیہ اذنیہ، اور ابتدائی صلاۃ میں جب تکبیر کہتے تو ساتھ میں اپنے دونوں آنکھوں کو اٹھاتے اور دونوں آنکھوں کو کانوں کی لو کے قریب کرتے، ثم لا یعود، پھر اس کے علاوہ ابتدائی صلاۃ کے علاوہ حضور رفع یدین نہ کرواتے تھے۔ اس حدیث کے اندر بھی صراحت آ گئی، امام طحاوی نے اس حدیث کو صحابی کے اندر سب ہمارے قدرت سے نقل کیا ہے، حضرت براء بن عازب کی حدیث کے بعد اس سے بھی پتہ چلا کہ صرف ابتدائی صلاۃ میں رفع یدین ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ يرفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود۔ حضرت اسود نے حضرت عمر بن الخطاب صحابی رسول حضرت عمر کا طریقہ کار نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ، کہ وہ اول تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، پھر وہ ہاتھ اٹھانے کا اعادہ نہیں کرتے تھے، یعنی پھر نماز میں دوبارہ رفع یدین نہیں کرواتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کا آپ کا صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرنا اور بقیہ جگہ پہ رفع یدین نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن روایات میں حضور کا یا بعض صحابہ کا رفع یدین کرنا ثابت ہے، وہ روایات وہ ہیں جو ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں رفع یدین نہ کیا گیا۔ یہی بات ہے کہ اگر رفع یدین حضور آخری عمر میں نہیں کرتے تو حضرت عمر بن خطاب نے اس سنت کو پھر کیوں ترک کیا؟ تو حضرت عمر بن خطاب صحابہ تو وہ ہیں جو میرے نبی کی ہر سنت کو اپنانے کے حریص تھے، وہ میرے نبی کی کسی بھی سنت کو ترک نہ کرواتے تھے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی عظیم سنت رفع یدین والی کہ اگر یہ برقرار رہی ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ضرور کرتے، آپ نے دوبارہ رفع یدین نہ کیا،
تو اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین والی روایات منسوخ ہو چکی تھی اور ناسخ وہ روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. عن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صدقت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم یکن یرفع یدیہ الا بتکبیرۃ الاولی من الصلاۃ. حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ یہ بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں. آپ کی نماز حضرت مجاہد نقل کرتے ہوئے بیان کرواتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی. فلم یکن یرفع یدیہ الا بتکبیرۃ الاولی من الصلاۃ. آپ نے بھی فقط تکبیر تحریمہ کے وقت تو ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. یعنی حضرت عمر بن خطاب آپ کے بیٹے عبداللہ ان دونوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے. ان حدیث کریمہ سے واضح ہوا کہ حضور کا آخری ایام میں رفع یدین نہ کرنا، حضرت فاروق اعظم کا نہ کرنا، حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر ہو گئے اور دیگر کئی صحابہ تابعین اور افضل علماء کرام آپ کا رفع یدین نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین والی جتنی بھی روایات دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں وہ روایات اگرچہ لیکن ان روایات پر عمل نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جن آیات کی ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان روایات پر عمل کرنا ابھی منسوخ ہو چکا ہے. ان کی تلاوت باقی ہے لیکن ان پر عمل کرنے کا حکم اب نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری روایات بخاری مسلم صحیح ستہ کے اندر ہیں کہ جو روایات جمع تو کی گئی تھی کیونکہ نبی کا ہر قول سے محدثین نے جمع کیا ہے کہ حضور نے یہ عمل بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے. لیکن بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن احادیث کو جمع کیا گیا ہے لیکن وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی کیونکہ یا تو وہ منسوخ ہوتی ہیں یا ان کا کوئی دوسرا حکم ہوتا ہے. اس لیے یہ والی روایات کہ جن رفع یدین کرنے کا حکم پایا جاتا ہے یہ روایات منسوخ ہیں. جیسا کہ علامہ عینی جو شارح بخاری ہیں یعنی بخاری کی شرح علامہ عینی شارح بخاری آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت نقل کی ہے کیا کہ انہ رأى رجلا يرفع يديه کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک بندے کو دیکھا کہ نماز میں رفع یدین